ہم اپنے گھر میں لگائیں گے باغ اردو کا، ہم اپنے گھر میں لگائیں گے باغ اردو کا، ہوا بجھائے گی کیسے چراغ اردو کا۔ بزم گفتگو کے سامعین کو ہمارا آداب۔ میں عمران علی، میں یاسمین شمشاد اس بزم میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ میاں ایک شعر سنو۔ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ ہاں میاں، قوموں کی تعمیر میں اساتذہ کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ ایک شعر یاد آیا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ اپیا بھی شعر تو بہت ہی عمدہ ہے۔ جانتی ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب کسی کی کامیابی و کامرانی کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کی توجہ اس بات پہ بطور خاص رہتی ہے کہ اس شخص نے کس جامعہ سے تعلیم حاصل کی۔ یہ بات نگاہوں سے مخفی ہوتی ہے کہ اس عمارت کی بنیاد کس معمار نے رکھی۔ بات تو بالکل درست کی ہے تم نے۔ ہم عملی زندگی میں آنے کے بعد اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمیں کس نے قلم پکڑنا سکھایا، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی، اور صحیح سمت کس نے دکھایا۔ بڑی بھی آج کی بزم ان اساتذہ کے نام جو ہمارے لیے محترم ہیں اور جن کا کردار معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں بے حد اہم ہے۔ ایک شعر سنو۔ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ ہمارے استاد ہمیں صرف علم کی روشنی نہیں دیتے بلکہ علم کے ساتھ وہ ہماری کردار سازی بھی کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہم کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد اکثر ان معماروں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہماری مضبوط بنیادیں رکھیں اور ہمیں اس قابل بنایا کہ اسی بنیاد پر ایک عمارت تعمیر کرنے کی جدوجہد میں لگ جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اچھے اساتذہ بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ اپیا بھی انہیں بھی کتنا فخر ہوتا ہوگا جب ان کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت کی صورت برگبار لاتا ہے جس سے ہر خاص و عام مستفید ہوتے ہیں۔ زندگی کے بنیادی اصول تو والدین کے بعد بچپن سے استاد ہی ہمیں سکھاتے ہیں۔ جھوٹ سچ، اچھے برے کی تمیز کرانے میں استاد کا کردار بے حد اہم ہے۔ ارے میاں، ایک بات یاد آئی، ہمارے استاد پروفیسر محمد ذاکر صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کو ابتدائی درجے کی تعلیم دو کیونکہ وہی وقت ان کی صحیح نشوونما کا ہوتا ہے۔ اپیا بھی جب تعلیم و تربیت کی باتیں ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارا رجحان دنیاوی کامیابیوں کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ شخصیت کی تعمیر میں اخلاقی کردار کی حیثیت نمایاں ہے۔ میاں، خوب کہا تم نے۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، پروفیسر محمد ذاکر صاحب کا ہی ہے جو مجھے آج تلک یاد ہے۔ اپیا بھی ہمیں بھی تو وہ واقعہ سنائیں۔ ایک بار ہمارے شعبے میں شیخ الجامعہ تشریف لانے والے تھے۔ سارا عملہ ان کے استقبال میں سرگرم تھا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ سب اپنے تئیں انہیں متاثر کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ ہماری پوری کلاس شعبہ اردو کے احاطے میں ایک طرف کھڑی باتوں میں مصروف تھی اور ان تمام سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اسی درمیان ذاکر صاحب کا گزر ہماری طرف سے ہوا۔ صاحب سلامت کے بعد انہوں نے ہم سب کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا جسے ہم نے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر گرہ میں باندھ لیا۔ ارے بزرگوار، آپ کو گرہ باندھنی بھی آتی ہے، وہ بھی باتوں کی؟ ارے میاں، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، بات پوری نہیں کرنے دیتے ہو، بیچ میں ہی دخل اندازی کرتے ہو۔ اچھا بھی اب گرہ کھول بھی دیں تاکہ ہم بھی اس قیمتی سرمایہ سے استفادہ حاصل کریں۔ شعبے کی ساری سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذاکر صاحب نے یہ فرمایا کہ بی بی آپ لوگ سنیں، سب سے بڑا اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، پھر میں اپنی جگہ بڑا، آپ اپنی جگہ بڑی۔ بڑی بھی یہ جملہ تو ہے مختصر، لیکن اس کے اندر معنی کا ایک جہان ہے اور ایک گرامایا پیغام بھی جسے ذاکر صاحب نے آپ لوگوں کے حوالے کیا۔ اپیا بھی ہمارے معاشرے کا یہ عجب رویہ ہے
کہ یہاں انسانوں کی پہچان اس کی دولت، اس کے عہدے، اس کے مذہب اور ذات سے کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقی طور پہ ہر انسان کی اپنی شخصیت اور اہمیت ہے۔ اس میں نسل، مذہب، ذات، دولت وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی بنیادی ضروریات اور اس کے حقوق ایک سے ہیں، اور ہمیں ہر ایک کی بطور انسان قدر کرنی چاہیے۔ بالکل درست کہا تم نے۔ میں اس بات پہ غور کرتی ہوں کہ اس ایک جملے نے ہمارے اعتماد کو زندگی بھر کے لیے حوصلہ بخش دیا۔ سچ ہے کہ استاد اور عالم معاشرے کے میر کارواں ہیں، اور جس معاشرے کے میر کارواں اچھے ہوں وہ معاشرہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ میاں، اس شعر میں اساتذہ کے کردار کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ شعر بھی سنو۔ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی، کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی۔ بہت خوب۔ اپیا بھی اب ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ بعد نفرت پھر محبت کو زباں درکار ہے، بعد نفرت پھر محبت کو زباں درکار ہے، پھر عزیز جاں وہی اردو زباں ہونے لگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔